قرآن میں آتا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. نصیحت کے لیے آسان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو قرآن کا ایک خطاب تمام دنیا کے تمام انسانوں سے ہوتا ہے. قرآن جب انسانوں سے خطاب کرتا ہے اس میں طلاق اور وراثت کے مسائل نہیں بیان کرتا. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے بھائی جاپنیز سے جب قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے نا, جاپان والوں کے لیے بھی, امریکہ والوں کے لیے بھی ہے, تو قرآن ان کو وراثت کے احکام تھوڑی بتائے گا, ان کو طلاق کے احکام تھوڑی بتائے گا کہ گورے نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تو اب حلالہ شرعی طریقے سے وہ ہوگا حلالہ. قرآن ان کو کیا پتہ اس چیز کا. جیسے ایک ملحد کا مناظرہ میں نے دیکھا, وہ بار بار اس پر آ رہا ہے نا کہ اسلام میں یہ حکم ایسا, یہ حکم ایسا. او بھائی پہلے اس کو اس پر لے کر آؤ کہ خدا ہے یا نہیں ہے. یہ تو اگلا اسٹیپ ہے. خدا کو مانو گے تو پھر آگے بہت سے مسائل حل ہوں گے, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان آتا ہے. جیسے بہت سے لوگ اسلام کا جو تصور پیش کرتے ہیں نا, غیر مسلم جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, اسلام میں جو شادی شدہ آدمی رجم کرے, زنا کرے, اس کو اتنی سخت سزا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. او بھائی یہ چیز بالکل اینڈ میں ہے, صحیح ہے نا. اسلام سب سے پہلے, پھر وہ 4 شادیاں خود بخود آ رہی ہیں, میں لا نہیں رہا. اسلام سب سے پہلے عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے کہ عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نہ نکلے. پھر اسلام مرد کو جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہے. پھر اسلام اس کو 4 کی اجازت دیتا ہے اگرچہ آپ کو اچھا نہ لگے. یہ کہتے ہیں بھائی اتنی تمہارے پاس, ما طاب لکم, جو پسند آئے ان میں 4 سے کرو. یہ سب اجازت دینے کے بعد پھر اسلام کہتے ہیں جس نے زنا کیا اس کو کیا سزا ہے؟ سنسار. آپ ڈائریکٹ کس پر آ رہے ہو؟ سنسار. اسلام میں یہ تو انگریز تو بولتے ہیں ہم تو 99% تو ہم تو گئے ہے بھائی, وہاں تو سارے کے یہ کام کرتا ہے. تو کہتے ہیں یار اس کا مطلب ہے ہمارے تو سبھی, ہم تو ختم, ٹھیک ہے نا, تو پٹتے ہی رہیں گے. تو کیسا اسلام کا بھیانک تصور جائے گا. وہ بھائی اسلام نے پہلے یہ بھی تو کہا ہے نا, چور کا ہاتھ کاٹنے کا اگر اسلام نے کہا ہے تو پہلے اسلام میں یہ بھی تو ہے کہ مسلمانوں سے کلام ہو رہا ہے. وہ جو قرآن و سنت میں صرف چور کا ہاتھ کاٹنا نہیں پڑھتے, وہ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جس نے ایک بالغ زمین پر قبضہ کیا 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. وہ زکوٰۃ کا بھی کہتا ہے کہ غربت معاشرے میں سب زکوٰۃ دیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی, چوری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنی. پھر اور باپ اگر غریب ہے تو اولاد کو حکم دیتا ہے اس پہ خرچ کرو, بیٹے پر باپ کو حکم دے رہا ہے اولاد پہ خرچ کرو. اتنا خرچ کا بہترین نظام بنایا ہے اسلام نے. اس کے بعد کوئی کمبخت اگر چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹنا اس کا بنتا ہے. آپ ڈائریکٹ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ وہ کسی نے کہا کہ پاکستان میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون ہونا چاہیے, تو اگلے دن کارٹون آیا, جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے ٹنڈے بن کے کھڑے ہوئے کہ یار یہ کیسے قانون پاس کریں گے اسمبلی میں. ٹھیک ہے نا, یہ اپنے خلاف. تو ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے کہ پہلے یہ یہاں تو آؤ. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ جو میں بھی واقعہ بتا رہا تھا, نہیں یار یہ کہاں سے بات آئی تھی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہاں تو قرآن جو ہے نا, نکاح طلاق کے مسائل جو قرآن بیان کرتا ہے, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, یہ ان سے عام انسانوں سے خطاب نہیں کرتا. لہذا یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو پتہ ہے جب یہ مسلمان ہوں گے تو پھر ان میں عالم بھی ہوں گے, مفتی بھی ہوں گے, مجتہد بھی ہوں گے, وہ پڑھیں گے, مسائل بتا دیں گے ان کو. لیکن جب یہ قرآن عام انسانوں سے خطاب کرتا ہے تو یہ مسائل نہیں چھیڑتا, بلکہ اسلام ان کو بتاتا ہے. ملحدین سے خطاب کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ, ان کے سامنے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے دلائل دیتا ہے. یہ دلائل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. ان میں کسی مفتی ابو حنیفہ یا مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کسی مولوی کے پاس, جاپانی سائنسدان مولوی کے پاس تھوڑی آئے گا, اسے تو قرآن کہہ رہے خود پڑھو نا. تو جاپان کا سائنٹسٹ جب خود پڑھے گا اور اس میں دیکھے گا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم, کیسے ایک پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے, اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے بنتے ہیں, دماغ بنتا ہے, پھر ثم السبیل یسرا, پھر راستہ آسان ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, ادھر آیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. تو وہ سائنٹسٹ جس نے روبوٹ بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ یار کروڑوں سال کی محنت کے بعد آج ایک دماغ نے ایک روبوٹ بنایا ہے. وہ خود بخود روبوٹ نہیں بنا, اسے کسی دماغ نے بنایا. تو بنانے والا دماغ خود کیسے بن گیا؟ روبوٹ اتفاق سے بن نہیں سکتا. جاپان کا سائنسدان جو روبوٹ بنا رہا ہے وہ کروڑوں سال میں اتفاق سے وجود میں آ گیا. صحیح ہے نا. یہ باتیں بہت آسان ہیں, اس میں کوئی آپ کو نہ کوئی مفتی کی ضرورت, نہ کسی مجتہد کی ضرورت.
کہ خود نہیں ہو سکتا بھائی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ فرانس کے سائنسدانوں سے کہتا ہے خود سے بن گئے. ٹھیک ہے نا, سوال کرتا ہے ام خلقوا, یہ کیسے ہو گیا یار, تم خود سے بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. یہ سوال کر کے چھوڑ دیتا ہے. وہ سائنٹسٹ بیٹھ کے کھوپڑی گھومتی ہے, یار نہ خود سے بن سکتے ہیں یار, یہ ہو نہیں سکتا. ایک بے جان تصویر, آنکھ ناک کان والی, کروڑوں سال میں خود سے ایسی ڈیزائن آج تک نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک ایسی تصویر جس میں جو لگی ہوئی آنکھیں دیکھتی بھی ہوں, لگے ہوئے کان سنتے بھی ہوں, زبان چکھتی بھی ہو بولتی بھی ہو, دانت چباتے بھی ہوں, اور جہاں چبانے کی مشین ہونی چاہیے وہیں جا کے دانت لگے ہوں. ایسا ہوتا زبان یہاں ہوتی, دانت یہاں ہوتے, چکھو یہاں سے چباؤ یہاں سے, سیٹنگ ساری آؤٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. دونوں آنکھوں کی ایڈجسٹمنٹ ایسے خاندانی طریقے سے ہوئی ہے کہ ورنیل کیلیپر بھی اتنی خاندانی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتا, کہ ایسے ان کو تھوڑا سا دائیں بائیں سیٹنگ آؤٹ, ایک کے دو نظر آنا شروع. یہ ایڈجسٹمنٹ اتفاق سے ہو گئی یار. یہ موضوعات قرآن بیان کرتا ہے اور اس میں کوئی مفتی مجتہد مولوی کی ضرورت, کیونکہ یہ تو پوری دنیا کو خطاب کر رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح, پھر آگے مفتیوں کے لپیڑوں میں پڑنا, پھر دیوبندی کون ہے, بریلوی کون ہے, اہل حدیث مولوی کون ہے, وہ کیا کہتا ہے, ہری پگڑی صحیح ہے, نیلی پگڑی صحیح ہے, پگڑی ہونی بھی چاہیے. یہ بات کے مسائل ہیں چھوٹے موٹے, ان کو تو قرآن کہتے ہیں چھوٹے موٹے میں لڑو, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹانگیں یوں کر لی یوں کر لی, اللہ کہتا ہے پڈا کرو. جب صحابہ کا اتنا بڑا اختلاف ہو گیا نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, تو تمہارا ٹانگیں یوں کرنی ہے کہ یوں کرنی, میں کون سا ایسی ٹینشن کی بات ہے, پڑھ تو رہے ہو نا, مجھے مان تو لیا. مانا تو ہے نا کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ خدا نے پیدا کیا ہے, تو مجھے تو نماز کے وقت میں شکر ادا کرنے مسجد میں تو آؤ گے, بھلے زور سے آمین کہو گے, آہستہ آمین کہو گے, یوں کر لو گے نہیں کرو گے, سجدہ تو کرو گے نا میرے سامنے, بتوں کے سامنے تھوڑی جا کے جھکو گے. یہ تو ہم نے چورن بیچنے کے لیے قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دیا ہے. قرآن تو ان کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. پھر قرآن خطاب کرتا ہے ان لوگوں سے جو خدا کو مانتے ہیں مگر ایک خدا کے قائل نہیں ہیں. ان کو خدا ایسے دلائل دیتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں مثال بیان کی جاتی ہے. ہندوؤں سے خطاب ہے قرآن کا, ہے بھائی, بدھسٹ سے خطاب ہے, ایک مثال بیان کر رہے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی پیدا, اس سے اچھے تو جاپان کے سائنسدان نے روبوٹ پیدا کر دیا. وہ جب سائنسدان آیا کرے اس کے سامنے سجدہ کرنا بھی برا ہے, اتنا برا نہیں جتنا ان پتھروں کے سامنے سجدہ کرنا ہے. ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات, یہ جو مستنڈا بت بیٹھا ہوا ہے نا, جس کے سامنے صبح شام چڑھاوے کر رہے ہو, مٹھائیاں رکھ رہے ہو, ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من, اگر مکھی مٹھائی لے کے اڑ جائے ایک ذرہ, یہ بت اس سے مٹھائی چھڑا نہیں سکتا. اتنے لچڑ ضعوف الطالب والمطلوب, کمزور کو تم مرادیں مانتے ہو کہ یہ تمہیں اولاد دے گا اور یہ تمہاری بگڑی بنائے گا. اس میں ابو حنیفہ اور امام شافعی کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. پھر آگے ہے ایک خدا کو ماننے کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندگی. کچھ ایک خدا کو مانتے تھے مگر کہتے تھے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, ہڈیاں ہو کے جب ہم بوسیدہ ہو گئے, من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا ان ہڈیوں میں مردوں میں کون جان ڈال سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان. اب اس آیت کی تفسیر کے لیے کسی مفسر کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو جاپانی بھی جب پڑھے گا نا, جیپنیز میں چنگ پونگ کر کے اس کا ترجمہ کرے گا, وہ ترجمہ یہی بنے گا, ٹھیک ہے نا, جو میں کر رہا ہوں. جس زبان میں چائنیز میں چنگ پونگ کر کے ترجمہ کر لو, یہی بنے گا ترجمہ. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. اللہ فرماتے ہیں لبرل لوگ بولتے ہیں مر کے بوسیدہ کیڑے ویڑے پڑ گئے ختم, کون زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. فرمایا کہ انا خلقناہ من نطفۃ, جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کون بنائے گا, یہ کیسے ممکن ہے, اس کو بتاؤ وہی بنائے گا جس نے تجھے غلیظ پانی سے بنایا اور ایسا بنایا کہ آج بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے ہیں. ایسا بنا دیا کہ اتنا ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, وہی بنائے گا جس نے ایک ناپاک پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ بنائے تھے. وہو بکل خلق علیم, وہ ایک طریقہ اس نے دکھایا ہے,
یہ بتانے کے لیے کہ جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسری طرح سے بھی بنا سکتا ہے. ایک جگہ قرآن نے فرمایا منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنا دیا, انسان بن کے دوڑ رہے ہو, اس پہ تمہیں تعجب نہیں وہ کیسے بن گئے, حالانکہ دیکھ رہے ہو اسے وہ شام بنتے ہوئے. وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں دوبارہ لے جا کے مٹی کر, یہ ستار بھائی ہیں مٹی بن گئے, یہ چودھری فلاں صاحب ہیں یہ مٹی بن گئے, یہ چودھری وڈیرے ہیں, یہ بریگیڈیئر ہے, یہ کرنل ہے, یہ چیف آف آرمی ہے. کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ مٹی ہو جائے گا؟ یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹی. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے مان رہے ہو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. دو چیزیں ہم نے تمہیں دکھا دی ہیں, ایک دکھائی نہیں ہے ہمارے کہنے سے مان لو. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, دیکھ لیا تم نے. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں, دیکھ لیا. ومنہا نخرجکم, دوبارہ ایک دفعہ یہیں سے کھڑا کر دیں گے تمہیں. یہ دکھایا نہیں ہے. عقل مند میری قدرت پر ایمان لا کے میرے کہنے سے مان لیں گے, بے وقوف اسی بحث میں پڑیں گے یار یہ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. اللہ فرماتا ہے دو چیزیں تو تمہیں دکھا دی ہے نا, اس چیز کے لیے آپ کو اپنے مسجد کے امام سے بھی پوچھنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں ہے.